حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر کس نے دیا اور کیوں دیا؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بتائیں گے کہ کس طرح سے ظالموں نے آپ پر ظلم کیا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا تو آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہو گئے۔ جب آپ کو قے آئی وہ ٹکڑے باہر گر جاتے۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ عنہ کی لاش پر لوگوں نے کس طرح سے ظلم کیا، وہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ اسلامی تاریخ کا وہ دردناک باب ہے جس کو سن کر کٹھور سے کٹھور دل بھی نرم پڑ جائے، اپنے دل اور جذبات پر قابو نہیں رکھ پائے گا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، دل تھام کے سنیے گا دوستو۔ اس سے پہلے بھی امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا تھا، لیکن دونوں مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ناکام کر دیا اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو شفا بخش دی۔ لیکن جب تیسری بار آپ رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا تو وہ ہیرے کو پیس کر امام حسن رضی اللہ عنہ کے مشکیزے کے اندر ڈالا گیا تھا، جس سے آپ پانی پیتے گئے اور امام حسن رضی اللہ عنہ 27 صفر کی رات کو سوئے ہوئے تھے، اچانک نیند سے جاگ اٹھے اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ عبادت میں مصروف تھی۔ آپ نے نیند سے بیدار ہو کر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو آواز دی اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے خواب میں نانا جان، ابا جان اور امی جان کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے جنت کی سیر کروا رہے ہیں۔ میں نے نانا جان سے عرض کیا کہ کیا آپ میرے حالات سے باخبر ہیں؟ آپ جانتے ہیں مجھے تماچے لگائے گئے، میرے پیروں تلے سے مسلح کھینچا گیا، کتنا ستایا گیا۔ میرے سامنے اس وقت میری ماں باپ کو مدینے میں گالیاں دی جاتی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس دور سے گزر رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر کرو، تم بہت جلد ہم سے آ کر ملنے والے ہو۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے ایک اور خواب دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر قل اللہ احد لکھا ہوا ہے۔ یہ خواب جب آپ نے لوگوں کو سنایا تو وہ بہت خوش ہوئے، لیکن آپ کے شبیر سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ مولا، اگر اس خواب کی تعبیر پوری ہو گئی تو سمجھ لیجیے کہ آپ بہت جلد اس دنیا سے جانے والے ہیں، بس کچھ ہی دن بچے ہیں۔ یہ خواب تو تھا ہی، سب لرزے ہوئے تھے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بہن میں نے خواب دیکھا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہ کیسا خواب ہے؟ امام حسن رضی اللہ عنہ نے مشکیزہ لانے کو کہا اور جب مشکیزے سے پانی پیا تو مشکیزے میں موجود جو ہیرا پیس کر ڈالا گیا تھا آپ کے پیٹ میں چلا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے، کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ 80 ٹکڑے ہوئے، جبکہ بعض تاریخ دانوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کی آنتوں اور کلیجے کے 100 ٹکڑے ہوئے تھے۔ جب آپ کرتے ہیں تو ٹکڑے باہر گر جاتے، جب دوبارہ آپ کرتے تو پھر وہ ٹکڑے چھوٹے چھوٹے باہر گر جاتے۔ تو ذرا سوچئے یہ ہیرا کیا کرتا ہوگا، اس کو کانچ پر چلائے تو کانچ کٹ جاتا ہے۔ یزید صرف قاتل حسین رضی اللہ عنہ ہی نہیں تھا بلکہ قاتل حسن رضی اللہ عنہ بھی تھا۔ اس پر تو آپ اتفاق کرتے ہیں کہ سازش یزید کی ہی تھی، لیکن یہ زہر کس نے دیا اس پر تاریخ خاموش ہے۔ مورخین اس میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ کوئی واضح موقف پیش نہیں کیا جاتا، کیونکہ جس وقت آپ کے کلیجے کے ٹکڑے ہو کر گر رہے تھے تو اس وقت امام حسن رضی اللہ عنہ نے امام حسین کو بلانے کا حکم دیا تاکہ ان کو کچھ نصیحت کر دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ آئے اور حالت دیکھ کر گلے لگا کر خوب روئے۔ بھائی بتاؤ آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ اس لیے کہ سیدنا صابرین کا نواسا ہے۔ آپ نے فرمایا، بھائی مجھے جس پر شک ہے اگر وہی ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نام لوں گا تو تم قتل کرو گے، اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ جب امام حسن رضی اللہ عنہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو نہیں بتایا تو قاتل کون ہے یہ تو حتمی طور پر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دینا کہ یہ قاتل ہے مورخین نے اس مناسبت سے نامناسب سمجھا ہے، اس لیے کسی کا نام نہیں لیا۔ بہرحال جب صبح ہوئی اور لوگ جمع ہونے لگے تو اس وقت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حسین میرا چہرہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ روتے ہوئے بولے، بھائی آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا ہے۔ بھائی امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب سنا کہ میرا چہرہ ہرا ہو گیا ہے تو فرمانے لگے، حسین یاد ہے نانا کی حدیث معراج مکمل ہوئی؟ لوگوں نے پوچھا کہ حدیث معراج کیا ہے؟
تو آپ نے فرمایا کہ جب میرے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے اور ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تو نانا جان معراج پر جنت کی سیر کر رہے تھے کہ جنت میں 2 محل دیکھے، ایک ہرا تھا اور ایک لال۔ اس وقت رضوان جنت نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھتے جائیں جن سے جنت کے پھولوں کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہرا کس کا ہے اور لال کس کا ہے؟ تو رضوان جنت نے فرمایا، لال تو حسین رضی اللہ عنہ کا ہے اور ہرا حسن رضی اللہ عنہ کا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ رضوان یہ بتاؤ کہ حسن کا ہرا کیوں ہے اور حسین کا لال کیوں ہے؟ تو رضوان کی گردن جھک گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دوستو، یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کی محبت میں رضوان جنت بھی روتے رہے، جبکہ جنت میں کوئی رو نہیں سکتا۔ جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا، لیکن یہ امام حسن رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ اسے جب بھی یاد کیا جاتا ہے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، چاہے وہ رضوان جنت ہی کیوں نہ ہو، ان کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ رضوان کی عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بتاتا ہوں، اللہ کے حکم سے یہ ہرا اس لیے ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ ہرا ہو جائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا میں شہید کیا جائے گا اور شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا، اس لیے حسن کا ہرا اور حسین کا لال ہے۔ حسین دیکھنا نانا جان کی یہ ہدایت معراج پوری ہوئی۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کا حکم دیا۔ اس وقت مولا حسن رضی اللہ عنہ کے 3 یا 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں سے ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 7 سال تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ ان کا نام قاسم تھا اور اماں کا نام اماں فروہ تھا۔ اماں فروہ قاسم کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتی، گویا کہ ان کے سامنے ان کے الفاظ گھوم رہے تھے، لیکن زبان سے کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی۔ جب سب لوگ چلے گئے، حتیٰ کہ کوئی نہ بچا، تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے بازو پر باندھے ہوئے تعویذ کو کھولنے کا حکم دیا اور فروہ کو دیا۔ تعویذ کھولتے ہی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس بلاؤ اور یہ تعویذ اس کے بازو پر باندھ دو۔ اپنے بیٹے قاسم کے بازو میں باندھ دیا اور فرمایا، بیٹا ایک وقت آئے گا تم بہت زیادہ مصیبت میں گھر جاؤ گے، اس وقت تم یہ بازو سے کھول کر دیکھ لینا کہ اس کے اندر کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد امام علی مقام 23 صفر کو بعض روایت کے مطابق 5 ربیع الاول کو آپ شہید ہوئے۔ اسی طرح سے آپ کا پورا جسم ہرا بھرا ہو گیا اور اندر کی آنتوں کے کتنے ٹکڑے ہوئے یہ آج تک اندازہ نہیں ہے کسی کو بھی۔ سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر، سلام ہو حسن اور حسین پر۔ انہوں نے سلام بچانے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے بے تحاشا قربانیاں دی۔ اللہ تعالی ہمیں اس اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔